اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ باب ادشر کی مقدماتی بحث میں شہید مطہری کی کتاب محور تھی، اس میں ہم درس ہفتم میں 7ویں درس میں پہنچے ہیں کہ جو شیعہ کے ساتھ مربوط ہے۔ شہید مطہری یہاں پر چند مطالب کو ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ کلام شیعہ حدیث شیعہ سے، کیا اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں، مثلا کلام شیعہ حدیث شیعہ سے نکلا ہے۔ یعنی آپ نے ابھی جو اشاعرہ و معتزلہ کے بارے میں جو ہم نے تحقیق مختصراً پڑھی ہے، اس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ اہل سنت کا ایک گروہ موجود تھا کہ جو اہل حدیث تھے اور کلام کی مخالفت کرتے تھے۔ مثلا اس میں احمد ابن حنبل تھا، مثلا مالک تھا، اس میں ان کی نظر میں علم کلام حدیث کے مخالف ہے، لیکن جو کلام شیعہ ہے وہ شروع ہی سے حدیث کے مقابل میں نہیں آیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تشیع نے علم کلام احادیث سے اخذ کیا ہے، ہمیشہ سے حدیث کو جو ہے اب محور قرار دے کر علم کلام کے اندر وارد ہوئے ہیں، لہذا اس اعتبار سے کلام شیعہ کبھی بھی حدیث کے مقابل میں نہیں آیا۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث شیعہ، کلام شیعہ حدیث کے مقابل میں نہیں آیا، یعنی شیعہ کو کبھی تقسیم نہیں کیا گیا اس معنی میں کہ یہ مثلا اہل حدیث ہے اور یہ اہل کلام ہے۔ جس طریقے سے مثلا احمد ابن حنبل اہل حدیث تھا اور واصل ابن عطا یا مثلا جو معتزلہ کے پیروکار تھے وہ کیا تھے؟ اہل کلام تھے مثلا۔ اس طریقے سے کبھی بھی تاریخ کے اندر نہیں ہوا کہ جو محدث ہے اس پر متکلم کا اطلاق نہیں ہو سکتا، نہ ہمارے گزرے ہیں محدثین، مثلا شیخ صدوق، ان کو متکلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث کے مقابل میں نہیں آیا کہ ہماری احادیث کے اندر عقائدی عمیق ترین بحثیں موجود ہیں۔ اس کے اندر جب تفصیلاً حدیث کے اندر عقائدی بحثیں موجود ہیں اور علم کلام کے اندر بھی عقائدی بحثوں کے بارے میں تفصیلاً گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں معنی نہیں بنتا کہ کلام شیعہ حدیث کے مقابل میں آ جائے۔ لیکن اگر آپ اہل سنت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو اس میں عقائدی احادیث تو ملیں گی، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ عقائد کی گفتگو، عقائد کی تحقیق، عقائد کے معارف تشیع کی احادیث میں موجود ہیں، اس طریقے سے ان کی احادیث میں موجود نہیں۔ تو وہ طبیعی بات ہے کہ جب وہ نئی بات لے کر آئیں گے استدلال کے ذریعے تو اہل حدیث تو مخالف ہوگا کہ یہ تو حدیث میں موجود نہیں، آپ کہاں سے بیان کر رہے ہو مثلا۔ لہذا ایک مطلب یہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اہل سنت جو ہیں ان کا وہ مخالف علم کلام بعض اوقات بنے، اور لیکن شیعہ کے اندر اس طریقے سے نہیں ہوا۔ ایک اور مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو بعض اوقات یہ تحقیقات سامنے آتی ہیں، جیسا کہ معتزلہ میں عرض کیا تھا، میرے خیال میں معتزلہ ہی تھا، کہ علم کلام کا آغاز کہاں سے ہوا۔ مثلا علماء تاریخ علم کلام جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ منزلۃ بین المنزلتین والا تھا۔ کیا تھا منزلۃ بین المنزلتین؟ یعنی گناہان کبیرہ کا مرتکب نہ کافر ہے اور نہ ہی مومن ہے، فاسق ہے۔
یہ مسئلہ پہلا اعتقادی مسئلہ تھا کہ جو امت میں ابھر کر سامنے آیا، اور دوسرا مسئلہ جو ابھر کے سامنے آیا کلامی مسئلہ، وہ اختیار و آزادی والا تھا کہ انسان مختار ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر ترتیب سے تاریخ علم کلام والوں نے بحث کی ہے، لیکن شیخ مطاری فرماتے ہیں کہ اگر دقت کی جائے تو تمام عقائد کی جڑ مولا علی علیہ السلام کے خطبوں میں موجود ہے۔ نہ ابتدا کے بارے میں پہلے پتہ نہیں میں تذکر دیا یا نہیں دیا، ابتدا کب سے ہوئی ہے۔ مثلا علم کلام اگر یہ کہا جائے کہ خود عقائدی بحثیں کب سے شروع ہوئی ہیں تو وہ تو صدر اسلام سے ہے، کہ عقائدی گفتگو، عقائدی سوال، عقائدی بحثیں جو ہیں وہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ذکر ہوتی تھیں۔ توحید کے بارے میں سوال کرتے تھے، نبوت کے بارے میں سوال کرتے تھے، معاد کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو وہ تو نزول قرآن سے کام شروع تھا علم کلام کا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ علم کلام کی کتابی طور پر، تدوینی طور پر یہ کب سے شروع ہوا، تو وہاں پر کہا تھا کہ یہ ابو الحسن اشعری سے میرے خیال میں شروع ہوا تھا، وہاں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جی، حسن بصری، واصل ابن عطا کا استاد جو تھا، درست ہے، ابو الحسن بصری، واصل ابن عطا کا جو وہ حسن بصری تھا استاد ہے۔ خوب، لیکن شیخ مطہری یہاں پر یہ تذکر دیتے ہیں، اور تذکر حق ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس اعتبار سے بحث کریں کہ عقائدی بحثیں کب سے شروع ہوئی ہیں، تو یہ جو تحقیقات علماء تاریخ نے ذکر کی ہیں کہ پہلا مسئلہ جو ہے وہ خوارج کے زمانے میں ہوا، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بنو امیہ کے زمانے میں شروع ہوا، اور اسی طریقے سے پھر سلسلہ چلا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر عقائدی اعتبار سے دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تو پھر نہج البلاغہ دیکھیں کہ مولا علی نے عقائدی باتیں یہ ساری پہلے سے ذکر کی ہیں۔ مولا علی کے اگر آپ نہج البلاغہ میں اٹھا کر دیکھیں، ذات پروردگار کے بارے میں باتیں موجود ہیں، صفات پروردگار کے بارے میں باتیں موجود ہیں، عالم حادث ہے یا قدیم اس کے بارے میں باتیں نہج البلاغہ میں موجود ہیں، خدا بسیط ہے یا مرکب ہے اس کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ نہج البلاغہ میں پہلے سے موجود ہیں۔ تو اگر عقائدی بحث کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہے تو یہ مسائل سب سے پہلے تفصیلاً جس نے بیان کیے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام۔ تو لہذا علم کلام اس معنی میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں کہ عقائد کی بحثیں کب سے شروع ہوئیں، کلامی ابحاث کا ابتدا کہاں سے ہوئی اور تفصیلاً کب ذکر کرنے لگے، تو مولا علی علیہ السلام، اور سارے تقریباً شاگرد ہیں مولا علی علیہ السلام کے۔ یہ تقسیم جو مستشرقین کرتے ہیں یا تاریخ علماء بیان کرتے ہیں، یہ اس قسم کی تاریخ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک مطلب شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ دوسرا مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ تیسرا مطلب جو یہاں بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ بات درست ہے کہ معتزلہ بھی عقلی تفکر رکھتے تھے اور مکتب تشیع بھی عقلی تفکر کا حامی ہے، لیکن ان دونوں تفکر کے اندر فرق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں، بلکہ ان دونوں کے تفکر عقلی کے درمیان فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرماتے معتزلی جو تفکر ہے اگرچہ اس کو عقلی کہا جاتا ہے لیکن وہ جدلی ہے، برہانی نہیں ہے۔ علم منطق کے اندر کہ جو حوزہ جات کے اندر جب مرحلہ آتا ہے تو منطق کو سلام کہہ دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں۔ صنعت خمس کی بات، باب برہان، باب جدل، باب مغالطہ، باب شعر، یہ جو ابحاث جو کہ ضروری ہیں اور حیات انسان کے اندر یہ دخیل ہیں، وہ پڑھائی
نہیں جاتی. جب وہ نہیں پڑھائی جاتی تو اس قسم کی جب عبارتیں پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تفکر عقلی اس کو آپ جدلی کہہ رہے ہیں، برہانی نہیں کہہ رہے. تھوڑا توجہ کریں. میں اگرچہ تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، لیکن اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے. ایک تفکر کب برہانی بنتا ہے؟ اس کے اندر مناطقہ نے چند شرائط ذکر کی ہیں. ایک شرط اس میں سے یہ ہے کہ موضوع، کیونکہ قضیہ تفکر جب انسان کرتا ہے قضیے کی صورت میں کرتا ہے، ایک جملہ تشکیل دیتا ہے. اس جملے کے اندر اور قضیے کے اندر دو چیزیں مہم ہوتی ہیں، ایک موضوع اور محمول. یعنی ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس پر حکم لگایا جاتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے، خود وہ حکم ہوتا ہے کہ جو اس پر لگایا جاتا ہے. لہذا جس پر حکم لگایا جاتا ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر کون سی چیز ہوتی ہے، محمول ہوتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید کیا ہے، موضوع، اور کھڑا ہونا کیا ہے، محمول ہو جائے گا. آپ اس کو حمل کر رہے ہیں موضوع کے اوپر. منطق کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک چیز ہونی چاہیے کہ محمول موضوع کے عوارض ذاتیہ میں سے ہونا چاہیے. یعنی کیا مراد، یعنی محمول موضوع کے اندر سے نکل رہا ہو، اس کا رابطہ آپس میں کیا ہو، ذاتی ہو، عرضی نہ ہو. جب محمول کا رابطہ موضوع کے لیے ذاتی ہو جائے گا تو یہ محمول ہمیشہ ہوگا جب موضوع ہوگا. یعنی جب موضوع ہوگا محمول بھی ہوگا. کوئی رابطہ محمول اور موضوع کیا آپس میں ذاتی ہے. مثلا آگ جہاں بھی ہوگی حرارت وہاں پر موجود ہوگی. اربعہ جہاں پر بھی موجود ہوگا زوجیت موجود ہوگی. بس محمول کا موضوع کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے. اور دوسری چیز کی جو ضروری ہے وہ یہ کہ محمول کو موضوع سے جدا کرنا محال ہو. اصلا آپ اس کو جدا بھی نہ کر سکتے ہو. مثلا یہی اربع اور زوجیت والی مثال کہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پر 4 کا عدد موجود ہو لیکن وہ جو حالت اس کے لیے ثابت ہے 4 ہونے میں وہ اس کے ساتھ موجود نہ ہو، کہ جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، زوجیت کا. تو ممکن نہیں ہے کہ 4 ہو لیکن زوج نہ ہو. بس محمول موضوع کے لیے ثابت ہو اور محمول کو موضوع سے جدا کرنا محال ہو. اس قسم کی جب شرائط پائی جائیں گی ایک قضیہ کے اندر اور پھر آپ ثابت کرتے ہیں اس محمول کو موضوع کے لیے، مثلا آ کر بیان کرتے ہیں اس کو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ قضیہ کیا ہے، برہانی ہے. لیکن جس میں ایک شرط بھی نہ پائی جاتی ہو، مثلا موضوع تو محمول تو موضوع کے لیے ثابت ہو لیکن محمول کو موضوع سے جدا کر سکتے ہوں، تو یہ برہانی ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. مثلا آپ نے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ زید عادل ہے، درست، دلیل بھی آپ نے قائم کی اس کے اوپر، کسی نے آ کر دلیل اقامہ کی کہ زید عادل ہے. اب عدالت زید کے لیے ثابت ہے، محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، درست. لیکن آیا ہو سکتا ہے کہ عدالت زید سے جدا ہو جائے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. یعنی آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اس وقت درست ہے کہ آپ قائل ہیں کہ زید عادل ہے،
لیکن آیا آپ کا یقین اتنا بلند ہے کہ آپ کے یقین میں زید کی عدالت کبھی زائل نہیں ہو سکتی؟ آپ کہتے ہیں شاید ایسا ہو، ممکن ہے، یہ جو دلیل میں نے اقامہ کی ہے یہ درست ہے، مجھے اس وقت قانع کر چکی ہے کہ زید عادل ہے، لیکن ممکن ہے کوئی اور بندہ دلیل دے آ کر جس سے مجھے یہ پتہ چلے نہیں زید عادل نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ زید کی عدم عدالت کا قائل ہو جاؤں گا۔ بس یہ جو آپ نے عقیدہ بنایا ہوا کہ زید عادل ہے، جس دلیل کی بنیاد پر بنایا ہے وہ آپ برہان شمار ہوگا یا غیر برہان ہوگا؟ اس کو آپ برہانی نہیں کہہ سکتے۔ عقیدہ برہانی تب کہلائے گا کہ جس کا پھر زائل ہونا آپ سے محال ہو۔ اسی وجہ سے توحید کے اندر برہانی مانگا گیا ہے، یعنی آپ سے یہ نہیں مانگا گیا کہ خدا کو ایک مانو یا خدا کے وجود کے قائل ہو جاؤ، یہ نہیں فقط مانگا آپ سے اور ہم سے، بلکہ یہ مانگا گیا ہے کہ اصلاً خدا کے وجود سلب کرنا جو ہے وہ محال ہے، یعنی آپ کو اتنا یقین ہو خدا کے وجود کے بارے میں کہ جتنے بھی کوئی آ کر دلیلیں دیتا رہے آپ کا وہ یقین زائل نہ ہو۔ یہ یقین مطلوب ہے توحید کے اندر۔ اگر کسی کا یہ والا یقین نہ ہو توحید کے اندر تو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان آ کر کہتا ہے ٹھیک ہے مانتا ہوں خدا ایک ہے، خدا وجود رکھتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی بندہ برہان اقامہ کرے اور میں پھر خدا کے وجود کا انکار کر دوں، امکانیات میں جو اس قسم کا قائل ہے اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ برہانی نہیں ہے، اور یہ اگر عقیدہ برہانی نہیں ہے توحید کے اندر تو وہ مسلمان حقیقی بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، سمجھانا آپ کو یہ تھا کہ ایک تفکر برہانی کب بنتا ہے، اس میں یہ شرطیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ میں تفصیل سے عرض نہیں کیا، خلاصہ عرض کیا ہے، مختصر کر کے بیان کیا ہے، انشاءاللہ منطق جب باب برہان میں آپ پڑھیں گے تو یہ تفاصیل کے ساتھ آپ کو بیان ہو جائیں گی۔ شیخ مطہری یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ جو معتزلی تفکر تھا اگرچہ اس کو عقلی کہا گیا اس دور میں، لیکن حقیقت میں وہ جدلی تھا۔ جدل کسے کہتے ہیں منطق کے اندر؟ یعنی مشہورات کو بنیاد بنا کر ایک عقیدے کو ثابت کرنا، اور وہ مشہورات کے جو خصم قبول کرتا ہے اس کو آپ دلیل کی بنیاد بنا کر ثابت کرتے ہیں، اس کو جدل کہتے ہیں۔ مثلا آپ کا جو مقابل والا بندہ جن عقائد کا قائل ہے، آپ اسی عقائد کو بے عنوان دلیل اخذ کرتے ہیں اور پھر اس سے ایک الگ مثلا اس عقائد کو مثلا کہتے ہیں بالفرض مان لیا تمہارا عقیدہ درست ہے، تو آپ اس کے اوپر پھر دلیل اقامہ کرتے ہیں اس کے برہان کو رد کرنے کے لیے۔ اس قسم کی باتوں کہتے ہیں کہ برہان یہ کیا ہے؟ جدلی ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ منطق میں آپ پڑھیں اس کو۔ یہ جدل جو یہاں پر منطقی معنی میں مراد لی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں جو تفکر معتزلی تھا وہ جدلی تھا، برہانی نہیں تھا، لیکن تشیع کا جو تفکر تھا وہ برہانی تھا۔ مکتب تشیع کے اندر برہانی ہے۔ تمام عقائد میں برہان واجب نہیں ہے اگرچہ مستحب ہے، تمام عقائد میں برہان مطلوب نہیں ہے یعنی واجب نہیں ہے، بلکہ بعض عقائد میں واجب ہے باقی میں مستحب ہے، یعنی آپ برہان تک پہنچ گئے تو معرفت بلند ہوگی آپ کی، اگر نہ ہوئے تو نہیں ہوگی۔ خوب، ایک مطلب جو ہے وہ یہاں پر یہ بیان کیا فرق ہے ہم معتزلہ کے اندر، ہمارے اندر اور معتزلہ کے اندر۔ ہمارا تفکر عقلی ہے و برہانی، لیکن معتزلے کا تفکر جدلی ہے۔ باقی تقریباً جو باتیں ہیں شیخ مطہری نے یہاں پر بیان کی ہیں وہ تاریخچہ ہے کہ جو اتنا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطالعاتی ہے، آپ خود اس کو مطالعہ کر لیں گے۔ آخری درس کے اندر شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مطلب کو بیان کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد اپنے مطلب کو تمام کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی عقیدے کو اصول دین کہتے ہیں تو اس کا معیار کیا ہے؟ مثلا معتزلہ نے اصول دین کس کو کہا؟
ان کے 5 عقیدے سے توحید تھا، عدل تھا، منزلۃ بین المنزلتین تھا، امر بالمعروف تھا، وعد و وعید تھا. یہ 5 تھے ان کے اصول دین. ہم تشیع کے کیا ہیں اصول دین؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. سوال یہ ہے کہ یہ اصول دین اب 5 ہی ہیں یا زیادہ ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اصول دین ان عقائد کو کہا جاتا ہے کہ جن پر ایمان رکھنا ایک مومن اور مسلمان کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے، اگر اصول دین کی یہ تعریف کرتے ہیں تو پھر یہ 5 نہیں ہیں. ملائکہ کے اوپر بھی ایمان رکھنا واجب ہے، گزشتہ انبیاء کے اوپر بھی ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عقائد اتنے زیادہ ہیں کہ جو ہونے چاہیے اصول دین میں، لیکن ان کو اصول دین نہیں کہا جاتا. پس ملاک کیا ہے اصول دین کا؟ خوبصورت ملاک بیان کرتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھیں. کہتے ہیں اصول دین جو بنائے گئے ہیں یہ بیان ہو رہے ہیں. وائلا اصول دین اس معنی میں کہ یہ وہ عقائد کے جن پر ایمان رکھنا واجب ہے وہ سارے اصول دین میں سے ہیں. لیکن ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ تشیع نے جو یہ 5 اصول اپنے لیے معین کیے ہیں ان کے پیچھے ملاک کیا تھا، یا اشاعرہ نے جو معتزلہ نے جو اپنے اصول دین بنائے ہیں ان کا ملاک کیا تھا. کہتے ہیں 2 ملاک ان کے اندر ہونے ضروری ہیں، تب یہ والے اصول دین 5 بنیں گے. پہلا ملاک تو یہی ہے کہ اصول دین ایمانیات میں سے ہو، یعنی ایسے عقائد میں سے ہو کہ جس پر ایمان رکھنا واجب ہے، یعنی ایمانیات میں سے ہو. اور دوسری چیز معرف مکتب ہو، یعنی مکتب کی پہچان ہو. امامت ایمانیات میں سے بھی ہے، لیکن یہ امامت مکتب تشیع کو پہچنواتی ہے. یعنی اگر کہا جائے کہ یہ انسان امامت کا قائل ہے تو فوراً کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. بات واضح ہے؟ بس یہ جو 5 اصول دین بنائے گئے ہیں اور ان کو اصول دین کا نام دیا گیا ہے اور باقیوں کو اصول دین میں شامل نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 ملاک مد نظر تھے ان 5 کو داخل کرنے کے اندر. ایک کیا ہے؟ ایمانیات میں سے ہے کہ جو کہ سارے اس میں شامل ہیں، لیکن جب تک معرف مکتب نہ ہو یہ اصول دین اس اصطلاح کے مطابق شمار نہیں ہوں گے. توحید میں ہمارا امت مسلمہ سے بعض گروہوں کے امت مسلمہ کے بعض گروہوں سے مخالفت ہے ہماری. توحید ذات کے اندر بھی مخالفت ہے ہماری، توحید صفات میں بھی مخالفت ہے ہماری، توحید افعال کے اندر بھی ہم مخالفت رکھتے ہیں. تو لہذا توحید کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی معرف مکتب ہیں، مکتب تشیع کی پہچان ہے وہ مسائل توحید. عدل کا نظریہ جو ہے وہ بھی تشیع کے مکتب کی پہچان ہے. اور اسی طریقے سے امامت کیا ہے؟ یہ بھی مکتب تشیع کی پہچان ہے. بس اصول دین جو کہا گیا اور 5 اصول دین بنائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ فقط ان عقائد کو اصول دین کہا گیا کہ جو معرف واقع ہوں مکتب کے لیے، پہچان بنے ہوں جو مکتب کے لیے، ان کو اصول دین کا نام دیا گیا. لہذا 5 بنا دیے: توحید، عدل، نبوت اور امامت اور قیامت. یہ ایک نقطہ عرض کیا کہ جو آپ دوستان کے ذہن میں اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب شہید مطہری کی نگاہ میں یہ ہے. اس کے بعد شہید مطہری جو ہے وہ عقائد تشیع کو گنواتے ہیں، مہم ترین عقائد کو، کہ جو ہم نے چونکہ باب ہادی عشر کے اندر اس کو تفصیلاً پڑھنا ہے تو لہذا ہم اس کو بیان نہیں کرتے. تو اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کوئی مشکل مطالب بھی اس میں ذکر نہیں کیے. جو دوستان مطالعہ کریں گے تو وہ آسانی سے اس مطلب کو سمجھ جائیں گے. ایک فقط مطلب ہمارا یہاں پر رہ گیا ہے، اس کو بیان کر کے انشاءاللہ پرسوں سے باب ہادی عشر ہماری شروع ہو جائے گی. بس ایک ہی مطلب مقدماتی رہ گیا ہے بیان کرنے والا، پھر باب ہادی عشر ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اس پرسوں تک جو ہے وہ باب ہادی عشر تہیہ کریں.